اور اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو وجود بخشا. اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری و ساری رکھا، اور پھر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا. تو انسانوں کی پیدائش کا مقصد یہی تھا کہ وہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں، اس کے سامنے کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھیں. لاکھوں درود و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہدایت سے نوازا، جنہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا، صحیح اور غلط کے درمیان فرق بتایا، انسان کی زندگیوں کو ہموار کیا اور ان کی زندگیوں میں خوشیوں کو ڈالا، تاکہ انسان اس دنیا میں بھی ایک بہتر زندگی گزار سکے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے جو ہے انعام و اکرام سے روشناس ہو سکے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. بے شک یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، جو بالکل سیدھا راستہ دکھاتی ہے. اس کے پڑھنے والے انسان ہمیشہ سیدھے راستہ پر رہے گا، وہ کبھی راستے سے بھٹکے گا نہیں. اس لیے انسان کو مسلمان ہونے کے بعد قرآن کو سمجھنا، قرآن کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنا ضروری ہے. قرآن انسانوں کے لیے نور ہے، ہدی للناس، ہدایت کا راستہ ہے. نورم مبینہ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ قرآن کھلا ہوا نور ہے انسان کے لیے. یعنی کہ گمراہی میں پھنسے ہوئے لوگ، گمراہ میں مبتلا لوگ، تاریکیوں میں پھنسے ہوئے لوگ اگر اپنی زندگی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو لائٹ سے بھر دیں، اپنے فیوچر کو برائٹ کر دیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کریں. قرآن ہی کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت ملتی ہے. قرآن انسان کی زندگی کا ایک گائیڈنس ہے، اس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھیں گے، اگر ہم اس کو سیکھیں گے تو ہماری زندگی جو ہے خوشیوں سے بھر جائے گی. اور قرآن کا مقصد صرف یہی ہے. قرآن ہدایت ہے، لیکن ہدایت ان لوگوں کے لیے جو ہدایت چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میری زندگی میں روشنیاں بھر جائیں، میری زندگی خوشحال ہو جائے اور میں اس دنیا میں بھی کامیاب رہوں اور آخرت میں بھی کامیاب رہوں. ان کے لیے جو ہے قرآن بہترین کتاب ہے، ہدایت ہے. ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین رکھتے ہیں غائبانہ طور پر. چونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں، دیکھ کر وہ اللہ رب العالمین پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ اللہ رب العالمین پر ایمان اس بات پر ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ مالک الملک ہے، اللہ ہی کے حکم سے تمام کام جو ہے انجام پاتے ہیں. اس چیز کو انسان جو ہے غائبانہ طور پر تسلیم کرتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اللہ رب العالمین جب کسی بندے کو ایمان سے نوازتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد اسے جو دوسرا کام انجام دینا ہے وہ ہے اللہ رب
رب العالمین کی عبادت کا سب سے بہتر طریقہ نماز. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. بندہ اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوتا ہے, اللہ رب العالمین کی مسجد میں بیٹھتا ہے. چونکہ مسجدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی ہیں, ان میں کسی اور کا کوئی حق نہیں. اگر کوئی اپنا حق مسجد کے اندر جماتا ہے تو وہ پھر بہت بڑا گنہگار ہے, وہ اللہ رب العالمین کی شریعت کے خلاف کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس طرح کی چیزیں آج کل لوگ کرتے ہیں, اپنی جگہوں میں مسجدیں بنائی, بنانے کے بعد اپنا ادھیکار بنایا, اپنے حکم اور اپنے اعتبار سے مسجد کو جیسا چاہا ویسا استعمال کیا. ایسا نہیں. جب آپ نے مسجدیں بنائی, من بنا مسجدن, اللہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے, جس نے کوئی مسجد بنائی اس نے جو ہے جنت میں اپنے لیے گھر بنایا. لیکن مسجد حقیقت میں مسجد تبھی ہوگی جب انسان اس کو اللہ کی راہ میں دے دے اور یہ کہے کہ اب یہ مسجد اللہ کی ہے, اس میں ایسا کام ہونا چاہیے جو دین کے لیے ہو, ایسا کام بالکل نہیں ہونا چاہیے جو دین کے خلاف ہو. سیاست مسجد کے اندر نہیں چلنی چاہیے. لوگ اپنے کنبے قبیلے کے حساب سے مسجدوں میں سیاست پیدا کرتے ہیں, وہ چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے. مسجدیں اللہ کی ہیں اور مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا کام جائز نہیں ہے. فلا تدعو مع اللہ احدا. اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی اور کی عبادت کے اندر نہیں کی جائے گی. شرک و بدعت کے اڈے وہاں سے شروع نہیں کیے جائیں گے. اللہ رب العالمین ہی کو اکیلا مان کر اس کے سامنے جھکا جائے گا. بندہ جب مومن ہوتا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے, اس کے بعد بندے پر اب یہ لازم ہے کہ وہ طہارت حاصل کر کر نماز کی پابندی کرے. اور نماز میں آج دیکھا جائے تو مسلمان نماز کی ادائیگی میں سب سے پیچھے ہیں. مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت جو مسجدوں میں حاضر نہیں ہوتی. اگر ہر گھر سے لوگوں کو نماز کے لیے لایا جائے تو آپ کی مسجدوں میں جگہ نہیں رہے گی نماز ادا کرنے کے لیے. ہمارے یہاں اتنے مسلمان بھائی ہیں لیکن نمازوں سے غفلت. نماز جبکہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایک دوسرا اسٹیپ ہے جس پر عمل کرنا ہوتا ہے. چونکہ اللہ رب العالمین اب چاہتا ہے کہ بندے نے مجھے پہچان لیا, میرے علاوہ کسی اور کے سامنے بھی جھکنے والا نہیں ہے, اس بندے کو میں اپنے سے جوڑوں اور یہ بندہ میرے مسجد میں آئے, 5 وقتہ میرے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھے, میرے سامنے سجدہ ریز ہو, مجھ سے دعائیں مانگے, مجھے مالک حقیقی سمجھے. لیکن اس چیز سے ہم جو ہے بہت دور ہیں, تو پھر اللہ رب العالمین کی مغفرتیں ہم پر کہاں سے آئیں گے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم جو ہے مصائب اور پریشانیوں سے دوچار ہیں, مسلمانوں کو ہی کیوں آزمایا جاتا ہے؟ اس چیز میں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن مسلمان ہونے کا تقاضا ہم نے نہیں نبھایا, کسی چیز پر عمل ہی نہیں ہے. عمل کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. عبادتوں میں سب سے پہلی عبادت صلاح ہے اور صلاۃ کی ادائیگی کی جائے. مسجدوں میں 5 وقتہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے. اور نمازوں کی اتنی زیادہ اہمیت ہے, نمازوں کے بارے میں کہا گیا کہ بندہ جب اس دنیا سے جاتا ہے, قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے, تو سب سے پہلے اس سے جو سوال ہوتا ہے وہ نماز کے بارے میں ہوتا ہے. اگر بندہ اس چیز میں کامیاب ہو گیا تو سمجھو اس کی اگلی منزل آسان ہے. پہلا ہی سوال آپ کا جو ہے کامیاب نہیں ہوئے, اس میں جو ہے آپ جو ہے فیل ہو گئے, تو پھر آگے چل کر کتنا برا حشر ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں اس جیسی بیماری سے دور رکھے. اللہ ہمیں جو ہے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب بندہ صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتا ہے, 2 رکعتیں پڑھتا ہے, اس کا ثواب اتنا ہے کہ دنیا اور دنیا کے اندر وما فیہا جو بھی کچھ ہے اس سے بہتر ہے. اس کے بعد نماز فجر پڑھی جاتی ہے. صبح کے وقت میں اللہ رب العالمین کے ہاں جو ہے رزق کی جو ہے
دینے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں بندہ سو رہا ہوتا ہے, گمراہ ہوتا ہے, پھر کہاں سے ہمارے اعمال میں اور پھر کہاں سے ہماری تجارت میں جو ہے فائدہ ہوگا, کہاں سے ہماری تجارت میں جو ہے منافع ہوگا. جس وقت اللہ رب العالمین اپنی روزی کے لیے بندوں کو تلاش کر رہا ہوتا ہے اس وقت ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی مثال سیدھی سی یہی ہے کہ جب کسی کو کہہ دیا گیا کہ آپ 10 بجے پہنچے, وہاں پر جو ہے فلاں چیزیں مل رہی ہیں, فری میں مل رہی ہیں, اور آپ پہنچتے ہیں وہاں پر 2 گھنٹے بعد, کیا وہ چیز تمہیں حاصل ہو جائے گی؟ شاید تھوڑی بہت, لیکن وہ نہیں ہوگی جس چیز کا آپ کا ارادہ تھا کہ میں فری میں اتنی ساری چیزیں لے کے آؤں گا کہ میرے گھر کا ایک اچھا جو ہے سسٹم چل جائے گا, ایک اچھا خرچہ چلے گا, وہ چیز تمہیں حاصل نہیں ہوگی. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب, یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں, یہی لوگ متقی ہیں جو اللہ رب العالمین پر یقین رکھتے ہیں, اس کو مالک الملک سمجھتے ہیں, اسی کے سامنے اپنا سجدہ ریز کرتے ہیں, مدد مانگتے ہیں تو اسی سے مانگتے ہیں, اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو اللہ مالک الملک کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے. چونکہ اللہ مالک الملک کہتا ہے کہ میں اس بندے سے ناراض ہوتا ہوں جو مجھ سے نہیں مانگتا. اللہ اپنے بندے کی عاجزی کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے کتنا عاجز ہے, کتنا جھکتا ہے. اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں دینے والا ہوں. پھر انسان کیوں اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں جھکتا؟ دنیا کی مختلف مصائب میں پریشان ہے, لیکن مجال نہیں کہ اللہ رب العالمین کی مسجدوں میں آ کر نماز پڑھیں, ان کو آباد کریں. بجائے اس چیز کے کہ وہ مسجدوں میں آئیں, کسی اور کے پاس جاتے ہیں, لوگوں سے الٹے سلٹے کاغذات بنواتے ہیں, نقش تعویذ کا سہارا لیتے ہیں. کیا اللہ رب العالمین کی طاقت اتنی بڑی نہیں ہے کہ تمہیں ضرورت پڑے تم اللہ کے سامنے جھکو, اللہ تمہیں عطا نہ کرے؟ اللہ تمہیں ہر چیز عطا کرتا ہے. اور جو بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کا جو ہے ایک الگ ہی انداز ہے. اللہ رب العالمین بندے کی قبولیت کا جو 3 طریقے سے انداز اختیار کیا کہ جب بندہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ بندے کے اندر کتنا خلوص ہے, کہ بندہ کتنے دل سے دعا مانگتا ہے, کہ بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے دعا مانگتا ہے تو اس کا بھروسہ کتنا ہے. جب بندہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگے تو اسے 100% اسے شیورٹی ہونی چاہیے, اسے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ مالک الملک میری دعا کو قبول کرے گا. اخلاص کے ساتھ مانگنی چاہیے, اور پھر اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جس دعا کو مانگتا ہے کیا وہ دعا میرے بندے کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے. اگر وہ دعا بندے کے لیے مناسب ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے, چاہے تھوڑا بہت ٹائم لگے. اور اگر وہ دعا اس بندے کے لیے مناسب نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اس دعا کا فائدہ کسی اور چیز میں کر دیتا ہے. یہ بندہ مومن ہے, جب اللہ رب العالمین اسے کوئی چیز عطا کرتا ہے تو شکریہ ادا کرتا ہے, اور جب اس سے کوئی چیز چھین لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی اس چھیننے پر وہ صبر کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے اس سے میں بھلائی رکھی ہو, اور وہ تمام کے تمام معاملہ ان کے لیے خیر بن جاتے ہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ مومنین کی ایک عجیب ہی ادا ہے, ایک عجیب ہی ادا ہے. اگر کسی کوئی چیز ملتی ہے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے, کہتا ہے کہ مالک الملک تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ چیز عطا کی, اور وہ چیز اس کے لیے بھلائی بن جاتی ہے, وہ چیز اس کے لیے اچھی ہو جاتی ہے. اور اگر اللہ رب العالمین اسے آزماتا ہے, کسی برائی کو اس تک پہنچاتا ہے, کوئی دکھ تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے, کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے جو کیا بہتر کیا. تو اللہ رب العالمین اس کی اس چیز میں بھی بھلائی پیدا کر دیتا ہے. یہ مومنین کی جو ہے علامت ہے. جب اللہ رب العالمین سے بندہ دعا کرتا ہے تو دعا کی قبولیت کا ایک تو درجہ ایک تو یہ ہو گیا کہ شاید کہ وہ دعا اس کے لیے اچھی نہیں تھی جو بندہ اپنے لیے دعا کرتا ہے, اس کے بدل میں اللہ رب العالمین کسی اور چیز میں فائدہ کرتا ہے. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ دعا جو ہے اللہ رب العالمین کے یہاں سیوڈ کر لی جاتی ہے, محفوظ کر لی جاتی ہے,
جب اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ حاضر ہوگا تو اس کے نامہ اعمال ان سے بھر جائیں گے، اور پھر اللہ رب العالمین اپنا رب کا شکریہ ادا کرے گا کہ مولا کریم میں تو نا امید ہو کر بیٹھا تھا، اس کا تو بہت بڑا ذخیرہ مجھے یہاں ملا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ دعا کرو گے مطلب کیا ہوا؟ آپ کسی سے مانگتے ہو، آپ کی عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے، آپ اللہ رب العالمین کے سامنے جھکتے ہو، سجدہ ریز ہوتے ہو، اپنی ناک رگڑ دیتے ہو، اللہ رب العالمین کو تمہاری یہ ادا سب سے زیادہ پسند ہے۔ نماز کے اندر اگر سب سے اچھی جو ادا اللہ کو پسند ہے وہ سجدے ہے۔ سجدے میں جھک کر اللہ رب العالمین کے سامنے دعائیں کرو، اللہ رب العالمین سے جو دعا کرنا چاہتے ہو دعا کرو، راتوں کو اٹھ کر دعا کرو، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکو، اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ مومن ہو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی سب کچھ رہو گے، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں دل شکستہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ شرط ہے، کیا شرط ہے؟ کہ تمہارے اندر ایمان ہونا چاہیے، تمہارا یقین اللہ رب العالمین کی ذات پر ٹکا ہونا چاہیے۔ اللہ مالک الملک، ہر چیز کو کرنے والا ہے، سمیع بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یہ تو انسان بھی دیکھتا ہے اور سنتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی سننے کی طاقت یہ ہے کہ اگر کوئی کالی چیٹی کالے پہاڑ کے اندر چلتی ہو تو اللہ رب العالمین اس کے پیروں کی حرکت کو بھی جانتا ہے۔ کیا کوئی انسان اس طرح کا ہے جو اس طرح کی طاقت رکھتا ہے؟ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اس چیز کا جو ہے دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ وہ جھوٹا ہی نہیں بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو صفت اللہ رب العالمین کی وہ صفت اس کے اندر بھی ہے، نعوذ باللہ وہ شرک میں مبتلا ہے۔ وعنده مفاتح الغیب، اور غیب کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ اللہ مالک الملک عرش پر بیٹھ کر دنیا کی تمام چیزوں کو، چاہے وہ کسی بھی دنیا کے کونے میں ہو، کسی بھی ملک کے اندر ہو، ہر چیز کا علم ان کے پاس۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں یہاں سے بیٹھ کر پتہ لگا لوں گا کہ فلاں ایریا میں یا فلاں ضلع میں فلاں ڈسٹرکٹ میں یہ کام ہو رہا ہے، نعوذ باللہ وہ جھوٹا ہے۔ وہ جو ہے غیب کا جو ہے انہوں نے یہ کیا کہ میں غیب جانتا ہوں، غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جب اللہ کہتا ہے کہ وعنده مفاتح الغیب، غیب کی جتنی بھی چابیاں ہیں، غیب کا جتنا بھی سسٹم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں تو نعوذ باللہ جھوٹا ہے، مکار ہے، مشرک ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی صفت میں شریک ہونا چاہتا ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ اور یہی شرک ہے۔ ایسی بیماریوں سے دور رہنا چاہیے، انسان کو پکا سچا مومن ہونا چاہیے۔ اللہ کے تمام افعال میں، اللہ کی تمام عبادات میں، اللہ کی تمام اسماء و صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یہی بندہ مومن ہے۔ اور اس مومن بندے کے لیے اللہ نے کہا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، دل شکستہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہونا چاہیے، تم مومن ہونے چاہیے۔ اللہ مالک الملک کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ جب اپنے وعدے کو کہتا ہے ان اللہ لا يخلف الميعاد، اللہ اپنے وعدے سے کبھی مکرتا نہیں ہے، اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت کیا ہے؟ مومنین کے لیے ہے، وَلِرَسُولِ، رسول کے لیے ہے، وہ اللہ رب العالمین مومنین اور رسولوں کی عزت کروائے گا، ان کی عزتیں ہوں گی۔ لیکن کیا ہے کہ مومن سچا ہونا چاہیے، حقیقی مومن ہونا چاہیے، ان کے اندر اس طرح کا ایمان ہونا چاہیے، تو اللہ رب العالمین ان کو سر بلند کرے گا، ان کا مرتبہ اونچا کرے گا، دنیا کے اندر ان کی عزتیں ہوں گی۔ اور پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ مالک الملک کہتا ہے کہ من عمل صالحا، تم میں سے جو نیک عمل کرے گا،
چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت. ایسا نہیں خالی مرد کے لیے یہ چیز کہی گئی. اللہ مالک الملک نے دونوں لفظوں کو ایک ساتھ لایا. اگر عورت بھی نیک صالحہ ہے, آدمی بھی نیک صالح ہے, تو اللہ رب العالمین کہتا ہے منکم من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیات طیبہ. ہم ان کو جو ہے بہترین زندگی عطا کریں گے, دنیا کی زندگی بھی ان کے لیے بہتر ہوگی, آخرت میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایک بہت بڑا انعام رکھا ہے جس کے اندر ہر وہ چیز ملے گی جن کی وہ اچھا کریں گے, جن کی وہ خواہش کریں گے. نیک بیویاں ملیں گی, ازواج مطہرات ملیں گے, رضوان من اللہ, اللہ رب العالمین کی رضامندی انہیں حاصل ہوگی. اس کے بعد اللہ کہے گا کہ اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا, اب تم غلط کام نہیں کر سکو گے, تم جو ہے لغو بات فالتو چیزیں وہاں پر نہیں سنو گے, وہاں پر عیش ہی عیش ہوگا. تمہیں جو ہے بڑے بڑے گدے اور بڑی بڑی تخت نشین جو ہے پیڑوں سے سونے کے جو بنے ہوئے بیڑوں پر بٹھایا جائے گا. چھوٹے چھوٹے بچے, معصوم بچے تمہارے سامنے آئیں گے, تمہاری دل لگی کے لیے جو ہے کھیلیں گے کودیں گے, اور پاک نیک صالحہ بیوی ہوں گی. ان بیویوں کے بارے میں کیا کہنا. اگر کہا جاتا ہے حدیث شریف کے اندر ان کے کپڑے کی ذرا بھی جو ہے چمک دنیا کے اندر پڑ جائے تو پوری دنیا روشن اور معطر ہو جائے, خوشبو سے بھی اور اس کی روشنی سے بھی. اتنی خوبصورت عورتیں ہوں گی. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا ہماری عورتوں کا کیا ہوگا اگر ہم جنت میں چلے جائیں گے, کیا ہم ان سے دور ہو جائیں گے یا وہ ہمیں ملیں گے. تو یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھی گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آپ کی بیویاں نیک اور صالح اور جنتی ہیں تو وہاں پر حوروں کی جو ہے وہ سردار رہیں گی, تمہاری بیویاں ان سے کہیں زیادہ خوبصورت رہیں گی. اس لیے ہماری ماں بہنیں سے بھی کہنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی ایمان کے ساتھ مومن ہو کر اس دنیا سے جائیں, اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین کو بجا لانے میں کوشش کریں, اپنے بچوں کی رہنمائی کرے کہ وہ نیک اور صالح بنے. اس لیے وہاں پر اگر ہماری بیویاں نیک اور صالح نہیں ہوئی تو وہ ہمیں نہیں ملیں گی, وہ جہنم میں جائیں گی. اگر نیک اور صالح ہوں گی تو وہ ہمیں مل جائیں گی. ہمارے تمام رشتہ داروں کا جو جنتی ہوں گے وہاں پر جو ہے دیدار ہوگا. اللہ مالک الملک کے سامنے بیٹھ کر ہم اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے. وہ ہستی جس کے بارے میں کہا گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ موسیٰ تم اتنا دھیان رکھو, میں اپنی تجلیات میں سے ایک تجلیات اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں, اگر یہ برداشت کر سکا تو تم مجھے دیکھ سکو گے ورنہ تو نہیں. اللہ رب العالمین نے جیسے اپنے تجلیات میں سے کچھ حصے کو پہاڑ پر ڈالا تو پہاڑ جو ریزہ ریزہ ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئے, اور جب انہیں ہوش آیا تو کہا اللہ رب العالمین سبحانک تیری ذات پاک مالک الملک. تو وہ مالک الملک جسے ہم دیکھ نہیں سکتے, جنت میں بیٹھ کر ہم اس کی رضامندی حاصل کریں گے, ان کے سامنے بیٹھ کر ان کا دیدار کریں گے, بالکل صاف چاند کی طرح, صاف روز روشن کی طرح ہم اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے. وہ جنت ہے. آگے کی آیت ہے, پھر انشاءاللہ اختتام تک پہنچوں گا. اللہ مالک الملک فرماتا ہے والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. اللہ مالک الملک کہتا ہے کہ لوگوں میں نے تمہیں تجارت دی, تمہیں بزنس دیا, بڑے بڑے گھر دیے, بڑی بڑی کاریں عطا کی, بہت بڑی پراپرٹی کا مالک بنایا, تمہیں اس میں سے خرچ کرنا ہوگا. خرچ کرنے کا طریقہ یا تو آپ اس میں سے زکوٰۃ نکالو, اگر آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور زکوٰۃ ادا بھی کر دیتے ہو تو اس کے بعد اللہ کے راستے میں صدقہ نکالا کرو. صدقہ کیا ہے؟ رد البلا, تم پر جو مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں ان کو ٹالتا ہے. صدقہ کیا ہے؟ تم نے اپنی کمائی کا جو غلط حصہ جو تم نے کمایا, انسان اپنے آپ نہیں چاہتا کہ وہ زبردستی کسی سے لوٹے, جو اچھا انسان ہوگا, لیکن غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں تو ان کا جو غلطیاں ہوتی ہیں, جو غلط طریقوں سے آپ کماتے ہیں, ان کا معاوضہ اللہ رب العالمین زکوٰۃ کے ذریعے سے اور صدقہ کرنے کے ذریعے سے تمہارے مال کو معاف کر دیتا ہے. ایسے مال کو معاف نہیں کرتا جس میں انسان زبردستی چھینتا ہے,
اور اپنے گھر کو بھرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اس کا تو صدقہ بھی جائز نہیں، اس کی تو زکوٰۃ بھی جائز نہیں، جس نے ناجائز طریقے سے دنیا کو حاصل کیا اور اپنے محلات بنائے۔ اللہ رب العالمین اس طرح کی جو ہے دولت سے محفوظ رکھے، ورنہ تو اللہ رب العالمین کے پاس بندے پہنچ جائیں گے، مالک الملک اس نے میرے پاس ظلم کیا، دنیا میں اندر مجھ پر ظلم کیا، مالک الملک آج مجھے انصاف دلاؤ۔ انصاف دلایا جائے گا، اللہ رب العالمین کے یہاں ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں ہوگی، سارا مال لاد دیا جائے گا، سارا جتنی بھی وہ نیکیاں لے کے جائے گا، کتنا حج کیا، کتنا عمرہ کیا، کتنی نمازیں پڑھی، سب ان مظلوموں پر دے دی جائے گی، اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو حقوق و لباس سے بھی بچیں، لوگوں کو نہ حق تلفی سے، لوگوں کی حق تلفی سے جو ہے بچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کے یہاں اللہ ہماری جو ہے پکڑ کر لے اور پھر ہم جو ہے دوزخ میں چلے جائیں، جہنم میں چلے جائیں۔ اللہ رب العالمین